ہے اس کے سیاسی کارکن کے فرائض کیا ہیں. میں صرف دو چیزیں پڑھ کر سناتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ مطلب کہ کیا کہتے ہیں کہ سیاست فرائض کیا ہیں ایک سیاسی کارکن کے. کہ سیاست شعور، آگاہی، پالیسیاں، قوانین بنانے اور سمجھنے کا نام ہے. سیاست اپنی پارٹی لیڈرشپ یا پارٹی کے نعرے لگانے کا نام نہیں. سیاست مخالف پارٹیوں پر لیڈرشپ اور ان کے ممبران کی ذاتی زندگیوں پر کیچڑ اچھالنے کا نام نہیں ہے. بالکل. مطلب کہ ہمارے ہاں عام جو ورکر ہے اس کو یہ سکھایا جاتا ہے اور خود سارے شام کو گٹے بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے پچھلے دنوں ناظرین آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارے کچھ سیاسی لیڈران جو تھے وہ رہنما وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں عوام ایک دوسرے کو جو ہے وہ اس قدر برا بھلا کہہ رہی تھی. بالکل. اچھا طارق صاحب، سیاسی جو منظرنامہ ہے اس کی تو آج کل جو حالات ہیں وہ آپ بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں. مطلب جو بھی سلسلہ، چونکہ ہر جو پارٹی کارکن ہے وہ نظریات کی بیس پہ کسی پارٹی کو چوز کرتا ہے یا اس کے حمایت کا اعلان کرتا ہے. بحیثیت پاکستانی شہری، آپ چونکہ اوورسیز پاکستانی ہیں تو اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کی نظر میں اس وقت جو کون سی ایسی سیاسی پارٹی ہے جس کو وہ باقاعدہ اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کو سپورٹ کیا جائے؟ نہیں، اوورسیز پاکستانی میں تحریک انصاف بہت پاپولر ہے. اس کی وجہ ہے کہ تحریک انصاف نے اوورسیز پاکستان کے لیے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں. لیکن جو میرے نظر میں جو ہے نا اب جو پارلیمان میں ہوا پاکستان میں وہ جمہوری طریقے سے مل کے ٹھیک ہوا. میں سیاسی تھیوری یا دوسری چیزوں میں بلیو نہیں کرتا. وہ ٹھیک ہے شاید ہوں گے، لیکن کیونکہ پارلیمان میں تحریک انصاف کی اکثریت نہیں رہی تو ظاہر ہے دوسری حکومت بن کے جو ہے کہ نا اس کے بعد انہوں نے ایک جمہوری جو اقدار ہے اس کا ایک انہوں نے عملی مظاہرہ کیا اور وہ شہباز شریف بن گئے وزیر اعظم. تو میرے خیال میں اس میں اتنی بڑی کوئی جو ہے نا یہ ہوتا رہتا ہے دنیا میں، ایسے ہوتا ہے کیونکہ مخلوط حکومتیں جب بنتی ہیں تو کسی جگہ پر آ کر جب مخلوط اتحاد میں آپ کسی کو ان کے ڈیمانڈ نہیں پوری کرتے تو وہ شفٹ کر جاتی ہیں. تو یہی ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ ایم کیو ایم اور جو ہے باپ یا دوسری پارٹیاں ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں رہ سکی تو وہ شفٹ کر گئی تو وہ اکثریت بن گئی شہباز شریف کی. تو ظاہر آپ جو پولیٹیکلی لیڈر ہوتا ہے اس نے اپنے ورکر کو چارج کرنے کے لیے پھر وہ مختلف قسم کے بیانیہ مارکیٹ میں لے کر آتا ہے. لیکن طارق صاحب ایک اور میرا سوال ہے کہ ڈیموکریسی کو لے کے ہم لوگ جب جاتے ہیں، ہم لوگ جب الیکشنز کرواتے ہیں، جب ہم نے ملک کا پرائم منسٹر چوز کرنا ہوتا ہے تب عوام کے جو مینڈیٹ ہے، عوام کے ووٹ کی طاقت سے ایک پرائم منسٹر سلیکٹ ہو کر وہ گورنمنٹ بناتا ہے، اپنی الیکٹ ہو کر ٹھیک ہے گورنمنٹ بناتا ہے. تو اب جیسا کہ یہ پچھلے دنوں جو کچھ ہوا کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی، کیا باہر کے ممالک میں بھی ایسے ہی آئین کو توڑا جاتا ہے جیسے انفارچونیٹلی پاکستان میں ہوا؟ نہیں، یہ آئین کوئی نہیں توڑا. بیرون ممالک میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ نے اصل میں پارلیمانی نظام ہے نا پوری دنیا میں سینٹ اور جنرل اسمبلی ہوتی ہے. اصل میں چیز ہوتی ہے کسی بھی حکومت کو بنانے میں کہ آپ نے اسمبلی میں اکثریت شو کرنی ہے. یس ٹھیک ہے، وہ آپ نمبر آپ جو چاہے آپ اکیلے لے لیں یا آپ مخلوط اتحاد بنا لیں. ٹھیک ہے. پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جو لیڈر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو ہے نا 50% سے زیادہ میں ووٹ لے دوں گا، لیکن وہ ابھی تک ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بہت مشکل ہے کیونکہ اب سیاسی منظر میں لوگوں میں جو بھی شعور ہوتا جائے گا آپ کی ہمیشہ مخلوط حکومتیں بنے گی. اس لیے اب سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ سیکھیں مل جل کر پارلیمان میں بیٹھ کر کام کرنے کا. بین اس وجہ کی انتہا پسندی کی سیاست شروع کر کے ملک اور قوم کا ٹائم ضائع کریں اور جو معاشی وسائل کا نقصان کریں. میرا نظریہ تو یہ جو پولیٹیکل ٹائکونز ہیں یا جو ہمارے سیاسی کارکن ہیں پاکستان کے، ان میں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ انتہا پسندی بھی پائی جاتی ہے اپنی جماعت کو لے کر. اور آپ کی کتاب میں بھی اس کو ایک میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوتا ہے انتہا پسندی کی جڑ. کون سی ایسی چیز ہے جو انتہا پسندی کی وجہ بنتی ہے کسی بھی قوم میں؟ اصل میں اس میں وہ ظاہر ہے ایک تو قوم کی جو بات کرتے ہیں اس میں ہوتا ہے بنیادی نظام تعلیم. اگر آپ نے کسی بھی معاشرے میں مختلف قسم کے نظام تعلیم رائج ہوں گے، جیسے پاکستان میں ایک طرف آپ کے مدارس ہیں، ایک طرف انگریزی اسکول ہیں، ایک طرف جو ہے گورنمنٹ کے اسکول ہیں، آپ کے پاس ایک نصاب نہیں ہے، آپ کے پاس مختلف قسم کے لوگ جو ہے تربیت یافتہ ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں پر انتخاب پسندی ہوگی. کیونکہ جب انہوں نے بڑے ہونا ہے تو انہوں نے معاشرے کے معاشی وسائل سے کچھ حصہ لینا ہے نا. پھر جو مارکیٹ کے حساب سے انگریزی اسکول میں زیادہ لے جائیں گے تو جو پیچھے رہ جائیں گے تو ان کی انتہا پسندی آ جائے گی. لیکن جو دوسری بات ہے نا، آپ سیاستدان پاکستانی سیاسی پارٹیوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک پاکستان اپنی پارٹیوں کے ممبران کی تربیت نہیں کر سکے. کوئی سیمینار یعنی کہ ان کے پاس آپ کسی بھی پارٹی کے ممبران تحریک انصاف دیکھ لیں،
پیپل پارٹی کے دیکھ لیں، ان سے پوچھیں کہ آپ نے اپنی پارٹی کا آئین کبھی پڑھا ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ صحیح، آپ کو وہ انہوں نے کبھی نہیں پڑھا ہوگا، موسٹلی کو اس کا کوئی اس کو سمجھ نہیں ہوگی۔ اچھا، یورپ میں جو سب سے اچھی بات ہے کہ وہاں کا جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے وہ اپنی پارٹی کا اس کو آئین زبانی یاد ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے جو فوائد و ضوابط ہیں جب اس کے کہیں بھی کھڑے ہو کے سن لیں اور اس لیے وہاں پر کوئی بھی پارٹی لیڈر خود فیصلہ کبھی کر ہی نہیں سکتا، اور مدد بات نہیں صاحب، وہاں پر پارٹی کے ممبران نے فیصلہ کرنا ہے اور پھر عمل پارٹی کے لیڈر نے کرنا ہے۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ اکیلا اوپر فیصلے کری جا رہا ہے، عمل نیچے نیچے کر رہا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا، وہاں پر پارٹی لیڈر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ممبران کی اہمیت ہوتی ہے۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو گراس روٹ لیول ہے، جو نچلا طبقہ ہے، اس کو ہمیں لے کر آگے آنا ہے، تو پارٹی کا جو ایک عام ورکر ہے وہ کیسے مطلب اوپر آ سکتا ہے؟ اس کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے جیسے میں نے سب سے کہا نا پہلے کہ پارٹیوں کے آئین کو پڑھا جائے گا، پارٹیوں کا آئین مطلب ایک ہی چیز ہے کہ جب تک آپ پارٹی کے آئین کو نہیں پڑھیں گے آپ کسی چیز کو سمجھنے سے قاصر۔ کیونکہ جس پارٹی کے آئین کے اندر یاد رکھیں ممبران کی جنرل اسمبلی یا جیسے امر کا کنسیپٹ نہیں ہوگا، اس کے مطلب ہے کہ وہ پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں پر آپ عام ممبر کی کوئی جگہ نہیں، آپ جتنے مرضی سال لگا لیں، یعنی جو ڈکٹیشن آئے گی آپ نے اس پہ آگے پریکٹیکلی۔ اس لیے وہاں جیسے ہم ناروے میں رہتے ہیں، ناروے میں ہر سیاسی پارٹی کی ہر سطح پر یونین کونسل، تحصیل لیول، ضلع لیول اور مطلب ملکی لیول ممبران کی جو اسمبلی ہوتی ہے، سالانہ اسمبلی، بالکل وہاں پر 200 ممبر ہیں، 300 ممبر، وہاں پر آپ نے عہدے جو ہے منتخب کرنے ہیں، نامزدگی کرنے ہیں، انہوں نے 300 ممبران نے منتخب کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگلی سطح کے لیے مثال کی یونین کونسل ہے، آپ نے وہاں پر پھر اپنے نمائندے اپنے یونین کونسل سے تحصیل پر لے جانے ہیں، الیکٹ کر کے، منتخب کر کے۔ صحیح، مطلب پارٹی کے لیڈر کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ مثلا اسلام آباد میں بیٹھا ہوا کہ صحابے کا کہے گا نیل نے بننا ہے یا میں نے بننا ہے، یہاں کے جو ممبر ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، یہ بنیادی نقطہ ہے۔ اور اس نقطے پر جب تک ہمارا سیاسی ورکر سمجھ نہیں پائے گا وہ پاکستان کے کیا کہتے ہیں فیصلہ سازی میں نہیں شریک ہو سکے گا، اور نہ ہی پاکستان کے جو معاشی وسائل ہیں ان کو اپنے حق کے لیے استعمال کر سکے گا۔ اس لیے یہی ہوتا ہے کہ وہ مخصوص طبقہ چھایا ہوا ہے اور وہی پاکستان کے معاشی وسائل پر قابض ہے اور وہی اسی پر خرچ کرتا ہے، وہی فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو جو ٹوٹل اکانومی کا کیک ہے آپ کو اس طرح سے نہیں مل رہا جس طرح شاید نواز شریف کو مل رہا ہے یا غداری کو مل رہا ہے یا فضل الرحمان کو مل رہا ہے، ایسے ہی سمجھے۔ اچھا طارق صاحب، یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے جمہوریت اور جمہور کا کردار، تو اس پہ آپ کو کتنا وقت لگا اور کیا کیا مشکلات درپیش؟ آپ ذرا تھوڑا سا ٹاپک اب کتاب کی طرف لے کے آتے ہیں جو ہمارا اصل نہیں وقت اس کے تقریباً 3 سال لگے ہیں۔ اچھا، 3 سال 3 لگے ہیں۔ اصل میں جو ہوا یوں کہ میں بھی ایک سیاسی پارٹی کا کارکن ہوں، تو وہاں پر اس کے جو انٹرا پارٹی نظام ہے وہاں پر مجھے نے بڑی کھندک ہوتی تھی، یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اس پر پھر میں نے تھوڑی ریسرچ کی، پھر میں نے لکھنا شروع کیا اس پر، پھر لکھتے لکھتے پھر دوسری پارٹیوں کو پڑھنا شروع کیا، پھر میں جو لکھتا گیا تو وہ مجھے سمجھ آتی گئی کہ مسئلہ کیا ہے، پھر اس طرح کتاب لکھنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جو اہم چیز ہے خالی اس میں ایک تو ہوگا نا پارٹیوں کے اندر کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کے بارے میں لکھا، اس کے علاوہ میں اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک عام سیاسی کارکن کو مثال کو پتہ ہونا چاہیے کہ افراط زر کیا ہوتا ہے، بالکل سے سود کیا ہوتا ہے، بنیادی چیزیں ہیں جو حکمت عملی کیا ہے، اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، بلدیاتی نظام کیسے فنکشن کرتا ہے، بلدیاتی جو مقامی سطح پر آپ نے کن چیزوں پر بات کرنے کا آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں گندگی بڑی ہے، سیوریج کا نظام نہیں ہے، آپ نے ان چیزوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، وہ جب آپ کسی میٹنگ میں جائیں گے آپ نے میٹنگ کا ایجنڈا کیسے بنانا ہے، بالکل ٹھیک ہے، مطلب بجٹ کیسے بنانا ہے، بجٹ کے بعد اب آپ نے اپنی لابی کیسے کرنی ہے کہ آپ نے آپ کا جو مشورہ ہے وہ پاس ہو سکے، بالکل یہ ساری چیزیں، یعنی آپ کے جو دلائل ہیں آپ کی دلائل اتنے مضبوط ہونے چاہیے، اتنے پریکٹیکل ہونے چاہیے کہ آپ کی بات کو سنا جائے اور اس پہ مجبور کیا جائے کہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے، ایسے ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اس کتاب کو لکھنے میں آپ کے کوئی ساتھ معاونین بھی شامل تھے یا اکیلے؟ نہیں، میں نے اکیلے لکھے، وہ معاونین کو بس اصل میں میری میں وہ تھوڑی سی، کیونکہ میں شروع میں اردو پڑھتا لکھتا رہتا تھا، اچھا، تو آبزرو کرنے کی چیزیں کا شوق تھا تو پھر وہ لکھتے، تو وہ میں نے یہ خود لکھی ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور دوسری کتاب بھی یہ آ رہی ہے اس پر نا، اس میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اسے کہتے ہیں نارڈک ماڈل، اسکینڈینیوین ماڈل، جس کے عمران خان صاحب اکثر بات کرتے ہیں، فلاحی ریاست، اس پر پوری کتاب میں لکھ رہا ہوں، وہ بھی جلد آ جائے گی، وہ دوسرا ایڈیشن ہوگا اس کا۔ اچھا طارق صاحب، ہمارے جو اسپیشلی ملک کے جو کارکن ہیں سیاسی کسی بھی خواہ پارٹی سے ہوں، ہماری یوتھ جو ہے وہ اسپیشلی ڈیموکریسی، اس کو سیاست کو سمجھنا چاہ رہی ہے،
تو آپ کس حد تک پر امید ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد وہ کہاں تک سیکھ پائیں گے سیاست؟ میرے خیال میں اگر وہ، مجھے اتنا یقین ہے کہ صحابہ میں 2 بندوں نے پڑھی ہے کتاب، انہوں نے کہا ہے کہ امام نے ایسی کتاب ابھی تک نہیں دیکھی، کیونکہ جو بندہ اس کو غور سے پڑھے گا نا اس کو سب چیزیں سمجھ آئیں گی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے، اور ہم یعنی کہ جو اوامر ہم بین شورا ہے نا وہ کتنا اہم رول ادا کرتا ہے ملکوں کی اور معاشروں کی ترقی اور خوشحالی میں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس کو غور سے پڑھا جائے بالکل، یعنی کہ اس میں لفظ جو ہے وہ سیاست پر مبنی ہے اور اس کو کیونکہ اب پاکستان کے یہاں پر پولیٹیکل ورکر ہیں ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا مثال متناسب نمائندگی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ جو اکثریتی ووٹ کیا ہوتا ہے، اچھا نمائندہ جمہوریت کیا ہے، براہ راست جمہوریت کیا ہے، یہ بنیادی چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوں گی، اور جمہوریت مثال کے طور پر جو ہے اجتماعی فیصلہ سازی کیا ہوتی ہے، مطلب آپ کسی سے پوچھنا پاکستان کا آپ کو بڑے بڑے نعرے مارتے ہوئے لوگ لیکن انہیں نہیں سمجھ آئے گی، اور اس میں سب سے جو میں جیسے پہلے کہا کہ جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا جو ہے نا اس بارے میں اپنے ورکروں کو جو ہے نا تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے، تربیت کا نظام نہیں، وہ ہونا ضروری ہے بالکل۔ تو اس میں یہ جو بک ہے یہ آپ نے کچھ ہمارے ویورز کو یہ بھی بتا دیں کہ کہاں سے ملے گی، کیا پروسیجر ہے اس کا اگر وہ اس کو پڑھنا چاہیں تو؟ یہ دینا میں آیا چودھری بک ہاؤس ان کے پاس ہیں اس کے حقوق، تو وہ وہاں پر اب آ گئی ہے مارکیٹ میں تو وہاں سے مل جاتی ہے۔ تو سہاوا میں بھی کہیں پہ؟ سہاوا میں بھی فی الحال نہیں، کیونکہ یا سہاوا میں جو ہے یا آپ سے رابطہ کر لیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر مجھ سے رابطہ کر لیں گے تو پھر وہ مل جائے گی کتاب۔ تو اس کی کوئی پرائس بھی آپ نے یعنی انہوں نے رکھی ہوئی ہے تقریباً کوئی اس میرا خیال 1100 روپیہ نا ادھر دینا میں بک ڈپو میں وہاں پہ بک ہاؤس میں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کہ سہاوا میں بھی مل سکتی ہے اگر کسی کو چاہیے، اگر کسی کو چاہیے تو وہ پرائیویٹ ویورز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سہاوا میں اگر کسی کو یہ بک چاہیے ہو تو وہ بالکل آپ ٹیلی فون نمبر دیکھ رہے ہیں، آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ تک یہ کتاب پہنچ جائے گی اور اس کو ضرور پڑھیں، یہ ہمارا سیاسی حق ہے کہ ہم لوگ سیاست کو سیکھیں۔ طارق صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں آپ سے 2 میسج چاہوں گا، ایک تو ہمارے جو سیاسی پارٹیز کے لیڈران ہیں ہم ان کے لیے ایک میسج آپ سے میں لینا چاہوں گا، اور ایک ہماری جو یوتھ ہے، ہمارے جو پارٹی ورکرز ہیں ان کے لیے میں لاسٹ میں میسج جو ہمارے لیڈر ہیں ان کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ خدا را اگر آپ نے پاکستان کو کسی طرف لے کر جانا ہے تو یہ جو میں کی جو لگی ہوتی ہے کہ میں بڑا لیڈر، میں اس خول سے باہر نکلیں اور اپنے جو ورکروں کی جو تربیت کی طرف دھیان دیجیے، جلسے جلوس کرنے کی بہ نسبت ہمارے جو نیچے آپ کے جو ورکر ہیں ان کو تربیت دیں تاکہ آپ کے نیچے سے کیڈٹ تیار ہو کر آئیں جو حقیقی سیاسی ورکر آ کر ہے، تاکہ عام بندے کی نمائندگی ہو پارلیمان میں، ٹھیک ہے، یہ ہے ان کے لیے۔ اور جو ورکروں کے لیے ہے، ورکروں کو میں یہ کہوں گا کہ خدا را اگر آپ نے اپنی اتنے ٹائم ضائع کرنا ہے، وقت ضائع کرنا ہے، قوم کو کچھ دینا ہے تو اوپر سے جو بھی فیصلے ہیں وہ اس کو نہ تسلیم کریں، کہ خاص طور پر جب وہ عہدوں کی بات ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے پولیٹیکل مدد بنانا ہے، آپ نے منشور وہ ایک سینٹرل لیول پر بنایا جاتے ہیں، لیکن جو عہدے ہیں نا مثال کے طور پر تحصیل لیول پر، کیا کہتے ہیں یونین کونسل لیول پر، ضلعی لیول پر، وہ کبھی بھی اوپر سے نامزد کیے ہوئے قبول نہ کرے، بس وہاں پر کھڑے ہو جائیں، کہیں کہ ہم نے ضلع کونسل کی جو ہماری ہوگی، جو ممبرز اسمبلی یونین کونسل کی ہماری ممبر وہ فیصلہ کریں گے۔ اور آخر میں جو انتہائی ضروری ہے جو ٹکٹ کا ہے نا وہ بھی میں جو ہے نا وہ بھی کبھی قبول نہ کرے کہ اوپر سے ٹکٹ وہ کہیں کہ ہم نے ہر سطح کے جو ممبران کی اسمبلی میں فیصلہ کرنا ہے۔ یہ آپ نے اگر مطلب چیزیں آپ نے پلے باندھ لی تو مجھے جو یقین ہے کہ میری اس کتاب کا جو ہے نا سارا جو میسیج جو ہے نا وہ پوری قوم کو مل جائے گا اور اس کا فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ اہم چیز ہے کہ آپ کا کیا ہوا فیصلہ پر عمل درآمد ہو، نہ کہ وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں غیر منتخب لوگ وہ فیصلے کریں۔ یہ ہے بنیادی چیز۔ بہت شکریہ جی، یہ تھے طارق صاحب جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور یہ صرف میں اس کو محض ایک کتاب نہیں کہوں گا، میں اس کو جمہوریت کا خلاصہ کہوں گا کہ آپ لوگ اس کو ضرور ہماری یوتھ جو ہے میری اسپیشلی ریکویسٹ ہے کہ اس کو آپ ٹیلی کریں اور اس کو پڑھیں، سمجھیں کہ جمہوریت میں آپ کا کردار کیا ہے اور جمہوری ملک حقیقی معنوں میں کیا ہوتا ہے، اور کس طرح سے آپ جو ہے وہ جمہوریت کو سمجھ کر آئندہ کے لیے اپنے حکمرانوں کی جو ہے وہ سلیکشن جو ہے جو ہمارے ایکچولی الیکٹیبل جو ہمارے
پولیٹیشنز ہیں ان کو کیسے آپ لوگ سامنے لا کے اپنے ملک کو مستحکم بنائیں گے اور آپ جو ہے وہ اپنے ملک پاکستان میں جو ہے وہ فخر اور عزت احترام کا باعث بنیں گے۔ طارق صاحب اگین تھینک یو سو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ کتاب کے حوالے سے چودھری بک ڈپو دینا وہاں سے آپ کو ملے گی، اور سہاوا سے اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کتاب آپ کو پرووائڈ کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اس کو ضرور پڑھیں، یہ میرا پیغام ہے آپ کو، سیاست کو سمجھیں، سیاست کو سیکھیں، تاکہ کوئی بھی پیراشوٹ سے اتر کر آپ کے جو حق رائے دہی ہے اس کا غلط استعمال نہ کر پائے۔ اپنے دوست انیل اصغر کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔